اس بندے کو جانتے ہیں آپ؟ جی یہ میرا لیڈر ہے عمران خان. یہ آپ کا لیڈر ہے، اور ظاہری بات ہے تقریر میں تو انسان جذبات میں بھی آ جاتے ہیں، بعض جگہوں پہ بھی غصہ بھی ہو جاتے ہیں. کتاب تو بڑے سوچ سمجھ کے لکھتا ہے، پھر دوسرے سے ری چیک بھی کرواتا ہے، اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے، پھر پرنٹنگ کے لیے لیکن میں نے کتاب پڑھی نہیں، اس لیے میں اس کتاب پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. اچھا آپ نہیں، میں نے پڑھی ہوئی ہے. اچھا یہ ہے صفحہ نمبر 320. اچھا جی. عمران خان صاحب جو آپ کے لیڈر اور اس وقت ان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 2 مئی کو اسامہ بن لادن کی پناہ گاہ کا انکشاف ہر پاکستانی کے لیے شرم کی بات تھی، لیکن اس کی موت پاک فوج کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی. فوجی اکیڈمی سے اتنا قریب امریکی ہیلی کاپٹر 45 منٹ تک اڑتے رہے، دھماکے اور فائرنگ ہوتی رہی، اس کے باوجود فوج نے جوابی کارروائی کیوں نہیں کی؟ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جس عمارت پر دعویٰ بولا جا رہا ہے وہ اسامہ بن لادن کا گھر ہے، تو پھر یہ کسی کا بھی گھر ہو سکتا تھا. ایسے میں فوج کہاں تھی؟ گھر کے اندر موجود لوگوں کی پہچان ظاہر ہونے سے پہلے کم از کم اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کیوں نہ کی گئی؟ میں اس میں درجنوں ایسی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن نہ میں نے پڑھی ہے نہ میں اس پہ کامنٹ کر سکتا ہوں، لیکن جو واقعہ ہوا اس میں واقعی پاکستانی اداروں کو یہ انگریزی میں انہوں نے لکھی تھی. پاکستانی اداروں کو بھی ایک دھچکا لگا. اس پہ ایک کمیشن بھی بنا، کمیشن کی رپورٹ بھی آئی. جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، برا ہوا، پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوا، بہت برا ہوا. نہیں، اس رویے اور ایاز صادق کے رویے میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، بڑا واضح فرق ہے، بڑا واضح فرق ہے کہ کیسے؟ نہیں، بڑا واضح فرق ہے کہ جس یہ زیادہ سنگین ہے؟ نہ ان کا کہنا زیادہ سنگین ہے، اور جن حالات میں انہوں نے بات کی کہ اگلے دن نواز شریف صاحب کیا بات کر رہے ہیں، کوئٹہ میں کیا سپیچ کر رہے ہیں، فوج کے اندر ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، بیوروکریسی کو احکامات نہ ماننے کی بات کر رہے ہیں، سیولینز کو حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف اٹھ کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے تو یہ آپ اس کا موازنہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آج کے حالات میں تو اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ سوات آپریشن امریکی ڈالر بٹورنے کے لیے کیا گیا.